عدد یعنی گنتی، عدد کہتے ہیں گنتی کو، ان گنتی کے تعلق سے یہ لیسن ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اب پہلی چیز جو آپ کے سامنے دیے ہیں وہ 1 اور 2 کی گنتی دیے ہیں، اور 1 اور 2 کی گنتی کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ 1 اور 2 کی جو گنتی ہے یہ موصوف صفت استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر معدود پہلے آتا ہے اور عدد بعد میں آتا ہے، اور یہ دونوں موافق ہوتے ہیں، یعنی مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ جیسے طالب واحد ایک طالب علم، طالبۃ واحدۃ ایک طالبہ، طالبان اثنان، اثنان کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے، اوپر علامت دی ہوئی ہے، طالبان اثنان 2 طلبہ، طالبتان اثنتان 2 طالبات۔ اب دیکھیے طالب واحد، طالب مذکر، واحد مذکر، طالبان مذکر، اثنان مذکر، ٹھیک ہے، طالبۃ مذکر مؤنث، واحدۃ مؤنث، طالبتان مؤنث، اثنتان مؤنث، یعنی 1 اور 2 یہ گنتی جو موصوف صفت استعمال ہوگی، اور یہ جو ہے عدد اور معدود دونوں موافق ہو کے ایک دوسرے کے۔ اسی لیے آپ کے سامنے جو ہے شیخ نے بریکٹ میں جو آپشن دیا وہ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں مخالف اپوزٹ نہیں ہوگا، یہ دونوں جو ہے مطلب موافق ہوں گے، ان میں کوئی کسی کا اپوزٹ نہیں ہوگا، جیسے کہ آگے آ رہا۔ ہاں اب آگے جو ہے آپ کے سامنے 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 سے 10 کی جو گنتی ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ جو گنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ والی ترکیب اس میں استعمال ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد رہتا ہے وہ عدد کیا رہتا ہے، وہ عدد مضاف ہوتا ہے، اور اس کا اعراب جملے کے موقع کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا اعراب چینج ہوتا ہے۔ لیکن جو معدود ہے، معدود جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، یہ چیز ہم نے پہلے پڑھی ہے، یعنی 3 سے لے کر 10 تک عدد جو ہے یہ عدد مضاف ہوگا اور معدود کے مخالف ہوگا۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور معدود کے تعلق سے جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ معدود جمع ہوگا، 3 سے لے کر 10 تک جو معدود رہے گا وہ جمع ہوگا، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہوگا۔ تو یہ چیز ہم لوگ کو الحمدللہ پہلے سے جو ہے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ثلاثۃ طلاب، 3 طلبہ، کیا ہے، ثلاثۃ طلاب 3 طلبہ، اور یہاں پہ طلاب مذکر ہے، عدد معدود کے مخالف ہے، طلبہ کے مخالف، معدود جس کو ہم گن رہے ہیں عدد گنتی، تو یہ مخالف ہے ہونا۔ اگر ہم دیکھیں تو کیسے ہونا چاہیے، ثلاثو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے رول پڑھا ہے، رول کیا ہے کہ یہ مخالف ہوگا، یہ کیا ہوگا، مخالف ہوگا، تو اس لیے جو ہے معدود مذکر ہے لیکن عدد کیا آ گیا، مؤنث، کہاں تک، پورا جو ہے اینڈ جو ہے 10 تک، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، 10، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری لائن آپ دیکھیں، ثلاث طالبات، یہ شیخ نے ہم کو ایک اگزامپل دیا، آپ چاہے یہاں پہ جو ہے مؤنث کوئی بھی ہے، ثلاث نساء، 4 نساء، کوئی 3 مدرسات، 3 طبیبات، 3 ممرضات، آپ جو چاہیں وہ آپ گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے طالبات کیا ہے، معدود مؤنث ہے لیکن عدد مذکر لایا بغیر بولتا کے، کیوں؟ کیونکہ یہ رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہے، معدود کے مخالف ہوگا عدد، معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث یعنی گولتا والا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر یعنی بغیر گولتا کی۔ اسی لیے آپ کے سامنے رونگ کا آپشن بریکٹ میں دیا ہوا ہے، جو ہے رونگ کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ نہیں غلطی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں جو معدود کے مخالف ہے عدد، معدود مذکر ہے عدد مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے عدد مذکر ہے، تو یہ جو کراس لگانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے معدود کے مخالف ہو جاتا ہے عدد، تو یہ چیز ہم کو دھیان دینی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں،
آ رہا ہے 11، ٹھیک ہے، اور 11 سے لے کر 20 تک کی جو گنتی ہے، یہ گنتی بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ 11 سے لے کر، ٹھیک ہے، 20 تک جو عدد رہتا ہے وہ عدد مرکب ہو جاتا ہے، مرکب ہو جاتا ہے، مرکب مطلب پہلے مفرد تھا ثلاثہ، ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہ 11، اب یہ جو ہے عدد جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا، یعنی دو جملوں سے مل کر بنے گا، جیسے احد عشرہ 11، احد عشرہ 11، تو یہ مرکب ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مرکب، یعنی 11 سے لے کر 20 تک جو ہیں یہ اس کے اوپر اب جو ہے مرکب ہی ہوگا، 10 تک جو ہے مفرد عدد رہتا ہے، لیکن 10 کے اوپر جاتے ہی عدد کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب ہو جاتا ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، اربع عشرہ، اس طریقے سے جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کو یہاں پہ جو دھیان رکھنے والی بات ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صرف شیخ نے ہم کو ریویژن کرایا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ احد عشرہ اور اثنا عشرہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو رہیں گے یہ معدود کے موافق رہیں گے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد بھی کیا رہے گا؟ مذکر، معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث۔ اب آپ دیکھیے احد عشر طالبا، اثنا عشر طالبا، اب طالبا مذکر ہے، احد بھی مذکر، عشر بھی مذکر، اثنا بھی مذکر، عشر بھی مذکر، ٹھیک ہے، اور احدا عشرۃ طالبۃ، اثنتا عشرۃ طالبۃ، آپ دیکھیے طالبۃ مؤنث، احدا مؤنث، عشرۃ مؤنث، اثنتا مؤنث، عشرۃ مؤنث۔ 11 اور 12 میں جیسے 1 اور 2 میں عدد اور معدود میں موافقت تھی مذکر اور مؤنث میں، اسی طریقے سے 11 اور 12 ان دونوں میں بھی موافقت رہے گی، ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہیں گے، اسی لیے آپ کے سامنے دیکھو آپشن دیا ہوا ہے دو رائٹ، یعنی دونوں موافق، یعنی دونوں موافق، اس میں کوئی کسی کا اپوزٹ نہیں ہوگا، یعنی دونوں موافق رہیں گے ایک دوسرے کے، اسی لیے یہ چیز بتائی گئی۔ اس کے بعد ایک چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 11 سے لے کر 99 تک، کتنا؟ 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے، جس کو ہم گن رہے ہیں اس کو ہم تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے واحد رہے گا اور منصوب رہے گا، ٹھیک ہے، طالباً طالبتاً۔ اب ہم احد عشر طلاب نہیں کہہ سکتے، احدا عشرۃ طالبات نہیں کہہ سکتے، ہم کو معدود کیا استعمال کرنا ہے؟ واحد استعمال کرنا ہے اور منصوب استعمال کرنا ہے، واحد استعمال کرنا اور منصوب استعمال کرنا ہے، تو یہ رول ہم لوگ کافی بار الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے 13 سے لے کر 20، 13 سے لے کر 19، 13 سے لے کر 19، تو 13 سے لے کر 19 تک ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ 13 سے لے کر 19 تک معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ، کیونکہ عدد مرکب ہے نا، 13 عدد مرکب ہے، 2 جملوں سے بن رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مرکب، یعنی جڑا ہوا، تو اگر ہمارے پاس معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ، پہلا پارٹ معدود کے مخالف ہوگا، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو وہ عدد کا پہلا حصہ مؤنث آئے گا، جیسے ابھی آپ دیکھیے 13 طالبا، اب آپ 13 کو دیکھیے، 13 مؤنث ہے، طالبا مذکر کے، لیکن عشرہ جو مرکب کا عدد کا جو دوسرا پارٹ ہے یہ مذکر ہے، معدود کے مطابق ہے، لیکن پہلا حصہ کیا ہے؟ مخالف ہے، تو 13 سے لے کر 19 تک ہم کو یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوگا، اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ ہوگا مؤنث، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا حصہ رہے گا مذکر، باقی عدد کا جو دوسرا حصہ ہے یہ مذکر اور مؤنث کے موافق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے آپ دیکھیے 13 طالبا، 13 طلبہ، اب یہاں پہ 13 معدود کے مخالف ہے، 13 طالبتا، 13 طالبہ، اب یہاں پہ 13 طالبتا کے مخالف ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، ایسے آپ جو ہے پوری گنتی 14 طالبا، 14 طالبتا، 15 طالبا،
15 طالبة 16 طالبا 16 طالبة 17 طالبا 17 طالبة 18 طالبا 18 طالبة 19 طالبا 19 طالبة. اب یہاں پہ آپ کو دیکھیے آپ کے سامنے ایک جو ہے رونگ کا نشان دیا ہوا ہے بریکٹ میں اور ایک رائٹ کا نشان دیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوگا، دوسرا معدود کے مطابق ہوگا، اس لیے اس میں رائٹ کا نشان دے دیے شیخ. پہلا کیا ہے؟ اپوزٹ ہوگا، مخالف ہوگا، اور دوسرا موافق ہوگا، اسی جیسا ہوگا. تو وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے کیا کہتے ہیں نشان شیخ نے دے دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے 11 سے لے کر 19 تک ہم پہنچے. دوسری بات ایک چیز آپ کو پہلے بھی بتائی تھی میں نے، ابھی بھی آپ لوگ دھیان رکھیں کہ 11 سے لے کر 19 یعنی 11 سے لے کر 19 تک جو اعداد ہیں جو ہم گن رہے ہیں یہ سب مبنی ہیں، ان کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آئے گا، چاہے ان کے آگے حرف جر لگ جائے چاہے کچھ بھی لگ جائے، سب مبنی، یہ ایسے ہی رہے گا. 14 اشتریت هذا القلم ب14 ریالا رأيت 14 طالبا. اس میں مطلب کوئی فرق نہیں آئے گا سوائے 12 کے، اور 12 کے اندر بھی یعنی جو اثنا ہے 12 کے اندر بھی جو پہلا حصہ ہے 12 جو اثنا ہے یہ چینج ہوگا، یہ معرب ہے، یہ ہو سکتا ہے اثنا، اثنئی، اثنتا، اثنتئی، باقی پورا سیم رہے گا. یہ چیز آپ کو، یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک سارے اعداد مبنی ہیں سوائے اثنا، اثنتا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، یہ معرب ہے، ان کا اعراب چینج ہو سکتا ہے. اثنا حالت رفع، اثنتئی حالت کیا کہتے ہیں نصب اور جر. تو یہ چیز آپ لوگ کو جاننا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایسے ہی رہے گا، 10 10 ویسے ہی رہے گا. جو پہلا حصہ ہے 12 کا، یہ پہلا حصہ معرب ہے. تو یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے. اب جو ہے بات آئی کس کی؟ دہائی کی. اور دہائی کے عقود، اور عقود ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ 20 سے لے کر آپ جو ہے 90 تک چلے جائیے. یہ سب جو ہے حالت رفع میں کیا استعمال ہوگا؟ اس کا اعراب جمع مذکر سالم کا اعراب ہے. کس کا اعراب ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے. حالت رفع میں یہ جمع مذکر سالم کی طرح اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ استعمال ہوں گے. 20 طالبا، 20 طالبة، 20 مدرسا، 20 مدرسة، 30 مدرسا، 30 مدرسة. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے ہم لوگ پہلے جو ہے پڑھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 طالباً 20 طالب، ہم لوگ پہلے رول پڑھ چکے کہ 11 سے لے کر 99 تک معدود کیا رہے گا؟ منصوب رہے گا، واحد رہے گا اور منصوب رہے گا. تو یہ رول ہم کو پتا ہے. اب جو ہے 20 سے لے کر 90 تک مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوگا، صرف معدود کو ہم چینج کریں گے. جیسے دیکھیں آپ نے 20 طالبا، 20 طالبة. ٹھیک ہے، ایسے آپ گنتے جائیں. 30 طالبا، 30 طالبة، 40 طالبا، 40 طالبة، 50 طالبا، 50 طالبة. ٹھیک ہے، ایسے پوری گنتی جو ہے اوپر تک چلی جائے گی، اوپر تک پوری چلی جائے گی. آگے شیخ نے دیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دھیان سے جو ہے پڑھیے گا. تو دہائی والا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی الحمدللہ ہمارا کلیئر ہو گیا. حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ رہے گی، اور حالت نصب اور جر میں اینا کی. جیسے اس سے پہلے کی ایکسرسائز ہم لوگ لیسن نمبر 23 کی ایکسرسائز ہم لوگ کر کے آئے. ٹھیک ہے، اشتریت هذا القلم ب50 ريالا رأيته 50 رجلا، رأيت 50 رجلا. تو جو ہے یہ ہم کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد آتی ہے گنتی 21 سے لے کر 29 تک. 21 سے لے کر 29 تک. تو 21 سے لے کر 29 تک، 21 سے لے کر 29 تک کا جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا 11 مرکب تو رہے گا، لیکن یہ والی جو گنتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ واو جوڑا جاتا ہے. کیا جوڑا جاتا ہے؟ واو جوڑا جاتا ہے. یعنی یہ والی گنتی جو استعمال ہوتی ہے یہ معطوف استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم گنتی کو دیکھیں تو گنتی کے جو ہے 4 حصے بنتے ہیں، 4 پارٹ میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. 1 سے 10 100 1000. پہلا 1 سے 10
اور اسی طریقے سے 100 اور 1000. دوسرا ہے دہائیاں جو ہم پڑھے 20 30 40 50. ٹھیک ہے. تیسرا ہے 11 سے لے کر 19 تک مرکب اعداد 11. ٹھیک ہے. 14 13 جو بھی ہے. اور اس کے بعد ہے معطوف کا گروپ. معطوف یعنی جیسے ہم کہتے ہیں 20 اور 1 21. ٹھیک ہے. 20 اور 2 22. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کیا استعمال ہوتا ہے؟ واو استعمال ہوتا ہے. باقی 21 اور 22 کا جو رول ہے وہ رول یہ ڈائریکٹ 92 تک جائے گا. 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92. جو ہم 11 سے چل رہے ہیں، 1 1 اور 2 سے چل رہے ہیں، یہ 92 تک یہ معدود اور عدد دونوں موافق ہوں گے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوں گے. بس 21 22 میں فرق کیا رہے گا؟ فرق یہ رہے گا کہ ان کے درمیان واو جوڑا جاتا ہے. واو جوڑا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ 21 طلبہ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 21 1 اور 20. کیا کہتے ہیں؟ 21 ہم نہیں کہتے ہیں، 21. اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 21 1 اور 20 طلبہ یعنی 21 طلبہ. تو یہ عربی زبان کی ایک اہم خصوصیت ہے جو ہم کو دھیان رکھنا ہے. اس اعتبار سے 21 اور کیا کہتے ہیں جو 22 ہے، یہ تو عدد معدود دونوں موافق رہیں گے. اب رہا مسئلہ 23 سے لے کر 29 تک، تو 23 سے لے کر 29 تک وہی پھر مسئلہ آ جائے گا. کون سا مسئلہ؟ کہ عدد معدود کے مخالف ہوگا. جیسے آپ دیکھیے 23 طالبا، 3 اور 20، 3 اور 20 طالبا یعنی 23 طلبہ. 3 اور 20 کتنے ہوئے؟ 23 ہوئے. تو اب یہاں پہ دیکھیے طالباً مذکر ہے لیکن ثلاثتن جو عدد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. رہا مسئلہ 20 کا، تو یہ تو کہ ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کہ یہ سیم رہے گا. حالت رفع میں ان کی سام 20 رہے گی. اگر نصب اور جر میں تو یہ 20 ہو جائے گا، لیکن باقی یہ سم ایسے ہی رہے گا پورا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ایسے ہی استعمال ہوگا. اب آیا 23 طالبتن، 23 طالبات. اب طالبتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن ثلاثن کیا ہے؟ مذکر ہے، معدود کے مخالف ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے ہم لوگ کو دھیان رکھنی ہے کہ 23 سے لے کر 19 تک عدد کا جو پہلا جز ہے وہ معدود کے کیا ہوگا؟ معدود کے مخالف ہوگا. ٹھیک ہے. 29 طالبا 29 طالبتا. یہ یہاں جو ہے ہمارا مسئلہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اب شیخ نے ہم کو کیا بتایا؟ دہائیاں. تو دہائیوں کے تعلق سے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. 30 طالبا 30 طالبتا. ٹھیک ہے. 40 طالبا 40 طالبا. دہائیاں چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہے. اب ہم کہاں تک آئے؟ 90 طالبا 90 طالبتا. اب ہم پہنچ چکے کہاں تک؟ 90 تک. 90 تک اب ہمارا مسئلہ کلیئر ہوا. اب آ رہی ہے 100 کی بات. کس کی آ رہی ہے؟ 100 کی اور 1000 کی. تو 100 اور 1000 کے تعلق سے ہم کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 سے 10 تک کا جو معدود رہے گا وہ جمع رہے گا اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. اور ہم نے 11 سے لے کر 99 تک کا ہم نے پڑھا کہ معدود رہے گا وہ واحد رہے گا اور منصوب رہے گا. اب 100 اور 1000 کے لیے جو معدود رہے گا وہ معدود رہے گا واحد لیکن مجرور رہے گا. دیکھ 100 طالب 100 طلبہ. طالبین معدود ہے، مجرور ہے، واحد ہے. 100 طلاب نہیں کہا، 100 طالب. 100 طالبات 100 طالبات. 100 مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم یہاں پہ کہ 1000 طالب 1000 طالبات تو بھی سیم ہے. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ 100 اور 1000 کا معدود واحد رہے گا اور مجرور رہے گا. تو یہ چیز آپ کی جو ہے کلیئر ہو گئی. کس کی؟ 100 اور 1000. ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 100 طالب 100 طلبہ، 100 طالبات 100 طالبات. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے 100 طالب و طالب. ٹھیک ہے. 100 طالب و طالب. 100 طلبہ
و طالبن اور ایک طالب، مطلب کیا ہوا 101. ٹھیک ہے، مئۃ طالب و طالبن، مئۃ طالب و طالبانی، 100 طلبہ اور 2 یعنی 102. مئۃ، اب مئۃ کے بعد ثلاثہ سے پھر کیا ہو جائے گا، پھر وہ والی گنتی آ جائے گی مرکب اضافی والی. کون سی والی؟ مرکب اضافی والی، یعنی جو 103 سے لے کر 9 تک پوری وہ گنتی آ جائے گی مرکب اضافی والی. اور اس کے لیے پھر جو ہے ہم جو معدود لائیں گے وہ جمع لائیں گے، وہ مجرور لائیں گے. جیسے دیکھیں مئۃ و ثلاثۃ طلاب. ٹھیک ہے، اور جو عدد ہے وہ عدد کیا ہو گیا، طلاب مذکر ہے، دیکھیے ثلاثۃ مؤنث ہو گیا. تو یہ چیز ہم کو جو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 3 سے لے کر 9 تک، وہی جو ہے 103 سے لے کر 9 تک جو ہے یعنی 10 تک جو ہے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ پڑھ لیں مئۃ طالب و طالبن. ٹھیک ہے، پھر مئۃ طالب و طالبان، مئۃ و ثلاثۃ طلاب. ہاں ایک چیز جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ 100 اور 3 طلبہ یعنی 103 طلبہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 100 کے بعد جب ہم گنتی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، واو جڑ جاتا ہے 101. تو عربی میں کیا جاتا ہے، کیا مئۃ طالب و طالب، مئۃ و ثلاثۃ طلاب، مئۃ و اربعۃ طلاب، مئۃ و خمسۃ طلاب. ایسے ہی مذکر مؤنث کے اندر مئۃ و ثلاث، مذکر معدود کے لیے مذکر استعمال ہوگا. تو یہ چیز بھی جو ہے الحمدللہ کلیئر ہے. 110 تک مئۃ و عشرۃ طلاب، مئۃ و عشر طالبات. یہ گنتی آپ کو اچھے سے پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور اس کے بعد 111 شیخ نے 111 تک بتا کے اسٹاپ کر دیا، اس کے آگے نہیں بتایا. لیکن اس کے آگے جو رول ہیں وہ رول سیم وہی رہیں گے جو ہم نے 11 سے لے کر 19 تک پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یعنی 11 اور 12 جو ہے وہ موافق رہیں گے. پھر جو ہے 13 سے لے کر جو 19 تک کا عدد جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہی رہے گا. ٹھیک ہے، مئۃ و احد عشر طالبا، 100 و احد اور 1 عشر 10 یعنی 11، یعنی مئۃ و احد عشر طالبا، 101 طلبہ. اور ہم پڑھیں کہ 11 سے لے کر 99 تک معدود کیا رہے گا، واحد اور منصوب رہے گا، اس لیے ہم نے طالبا لایا. مئۃ و احدى عشرۃ طالبۃ، یہاں پہ بھی سیم معدود کے موافق ہے. یہاں پہ شیخ نے جو ہے یہاں پہ ہم تو جو ہے اسٹاپ کیا. اس کے بعد ہم کو بتائیں 200 کی گنتی. کس کی بتائیں؟ 200 کی گنتی. تو اتنی جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن جو ضروری ہے شیخ نے دیا ہے، پھر ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ اس کا. اب بات آتی ہے کس کی؟ 200 کی. کس کی آتی ہے؟ 200 300. تو یہاں پہ ایک چیز ہم لوگ کو یاد رکھنی ہے کہ 200 ہم 200 کہیں یا 2000 کہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ جیسے دہائیوں کا اعراب کس اعتبار سے رہتا ہے؟ جمع مذکر سالم کے اعتبار سے. ایسے 200 چاہے ہم 200 کہیں یا 2000 کہیں، ان کا اعراب وہ ہوگا جو تثنیہ والا اعراب رہے گا. رجلانی مئتانی، ٹھیک ہے، رجلینی مئتینی، الفانی الفینی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب تثنیہ کی اضافت ہم کریں گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا. نون کیا ہو جائے گا؟ ڈراپ ہو جائے گا. جیسے بھی آپ دیکھیں شیخ نے کہا کہ مئتانی، مئتانی کے ہم پہلے پڑھ چکے کہ مئتن میں جو الف ہے یہ الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. مئتانی 200، الفانی 2000، یہ حالت رفع میں. لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 200 طالب علم، ٹھیک ہے، یا 200 طالبات. تو اب ہم مئتانی نہیں کہیں گے، مئتا طالب، نون ہو جائے گا ڈراپ. 200 طالب، مئتا طالبتن، 200 طالبات. ایسے ہی الف کو بھی آپ دیکھ لیں، الف بھی ایسے ہی رہے گا. الفانی، اور جب ہم گنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الفا طالب، الفا طالبتن، یعنی فا کے بعد الف لگ جائے گا اور یہ جو کیا رہے گا وہ جو ہو جائے گا، جو نون ہے وہ نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم لوگ کو دھیان رکھنی ہے. کب؟ جب مئتا یعنی 200 اور 1000 جب ان کا معدود ذکر کیا جائے گا، جب جو یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، جب اس کو ہم ذکر کریں گے، جیسے ہم کہیں گے کہ
اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ 200 تو میاتان ہم کہیں گے، ہم صرف کہتے ہیں 2000 تو کہتے ہیں الفان. لیکن ہم جب یہ کہیں گے کہ 200 طالب علم، 200 طالبات، 2000 ٹیچر، 2000، تو پھر جب ہم معدود کو ذکر کریں گے تو پھر ان کا نون کیا ہو جائے گا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا. یہ چیز آپ کو یاد رکھ لینی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی. جیسے ہم کہیں گے میعتا روبیتن، میعتا ریالن، الفا دولارن، الفا ریالن. اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ معدود ذکر نہیں کر رہے تو ہم کہیں گے میعتانی، الفانی، ایسے کہیں گے. ٹھیک ہے. اب پھر بات آ رہی ہے 300 کی. کس کی آ رہی ہے؟ 300 کی. 300 سے لے کر 900 تک، 300 سے لے کر 900 تک ہم کو گننا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو پہلے سے ہٹ کے ہے، مطلب تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ جو ہم گن رہے ہیں کہ 300، ٹھیک ہے، ثلاثو میاتن 300، تو ان کے اندر ہم کو کیا یاد رکھنا ہے؟ اس کے اندر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ثلاثو یہ تو گیا 3، ٹھیک ہے، ثلاثو یہ ہو گیا 3. اب جو ہم کہہ رہے ہیں میاتن یہ 100، اب ہم ان کو 300 سے لے کر 9 تک جو ہم گنتی کریں گے تو ان کو ساتھ میں لکھنا ہے ہم کو. ثلاثو میاتو، اس کو ہم الگ نہیں، اس کو ہمیں ساتھ میں لکھنا ہے. ثلاثو میاتن، میاتن جو مجرور ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم صرف ایسے کہتے ہیں، ابھی ہم اس میں صرف مقصور ہے کیونکہ وہ میاں پھر مضاف ہے کس کی طرف؟ طالبین کی طرف، اس لیے کسرہ ہے. ثلاثو میاتی طالبن. اب ہم ثلاثو الگ، میاتی الگ ایسے نہیں لکھ سکتے. میاتی مجرور یعنی اس کے نیچے زیر کس کی وجہ سے ہے؟ ثلاث جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ثلاثمائة طالب، 300 طالبة، 400 طالب، 400 طالبة، 500 طالب، 500 طالبة، 600 طالب، 600 طالبة، 700 طالب، 700 طالبة، 800 طالب، 800 طالبة، 900 طالب، 900 طالبة. اب یہاں پہ پہلی چیز جو ان اعداد میں ہمیں دھیان رکھنی ہے، رول تو سیم وہی ہے. کون سا والا؟ مرکب اضافی والا، 3 سے لے کر 10 والا. یعنی جو یہ ہیں اعداد جو اور معدود کیا ہوں گے؟ مضاف. لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان اعداد میں مضاف الیہ کے ساتھ مل کر لکھا جائے گا، اور مضاف کا جو اعراب رہے گا، جیسے میعت ہمارے پاس ہے، اس کا اعراب کس کی موافق رہے گا؟ اس کا اعراب جو مضاف کا اعراب ہے، یعنی ثلاث، خمس، سبع، سب، اس کا اعراب جملے میں موقع کے اعتبار سے رہے گا، کیونکہ وہ مضاف ہے تو مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہے، وہ اس کا اعراب بدلتا جائے گا. جیسے میں یہاں پہ 300 طالب، ٹھیک ہے، حالت رفع میں. ابھی اگر حالت نصب میں آ جائے تو کیا کہیں گے؟ رأیت 300 طالب. تو یہ جو ہے کیا آئے گا؟ فرق آئے گا جو آپ کو دھیان رکھنا ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف جو اعراب رہے گا، مضاف کا اعراب جملے میں موقع کے اعتبار سے رہے گا. یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے انشاءاللہ. اب یہاں ایک چیز جو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ سب آیا، 7، 5، 6، لیکن سمانی، سما نون کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ سمانی کیوں آیا؟ تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، ہم لوگ پہلے بھی پڑھے ہیں کہ اصل میں جو یہ سمان ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا سمانی. کیا تھا؟ سمانی، نون یاد نہیں، یعنی یا کے ساتھ تھا. تو یہ اصل میں جو سمان و میاتی بنا، یہ کیا تھا؟ یہ تھا سمانی میاتن. کیا تھا؟ سمانی میاتن. تو کیا کیے؟ یا کو ڈراپ کر دیے، یا کو حذف کرنے کے بعد اب جو ہے نون کے نیچے، کیونکہ یا ہم نے ڈراپ کیا تو ہم کسرہ دیں گے، دوسرا کوئی اعراب نہیں دے سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں سمانی میاتی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز، اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم سمانو نہیں کہیں گے، یہ چیز دھیان رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے بات آ رہی ہے کس کی؟ 1000 کی. 1000 کی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ 100 اور 1000، 100 اور 1000 کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے کہ 100 اور 1000 یہ اس کا جو معدود رہے گا، وہ معدود کیا رہے گا؟ وہ معدود رہے گا واحد اور مجرور.
واحد رہے گا اور مجرور رہے گا. تو یہ چیز ہم کو دیکھنی ہے. جیسے دیکھیے ہم نے کہا میئتو رجل، میئتو رجال ہم نے نہیں کہا. کیا کہا ہم نے؟ میئتو رجل. اگر ہم کہیں گے میئتو رجال تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رول پڑھا کہ 100 سے لے 100 کے بعد 100 اور 1000 کی جو 100 اور 1000 کا جو معدود رہے گا وہ معدود رہے گا واحد اور مجرور. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الف رجلن مئۃ رجلن، تو غلط ہو جائے گا. کیا کرنا ہے ہم کو؟ الف رجل مئۃ رجل الف طالب مئۃ طالب، ایسے ہم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے. تو الف طالب الف طالبۃ. اب آ رہی ہے بات، اگر آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ 2000 تو آپ کے الفانی الفانی. لیکن اگر آپ جیسے آپ نے بتایا کہ 200 اور 2000 کا اگر ہم معدود ذکر کریں گے، یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کا ہم ذکر کریں. جیسے ہم نے کہا ایک ہم نے کہا کہ 2000، تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے الفان. ہم نے کہا 200 میئتان. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں 200 روپیے، 200 ریال، 200 آدمی، 2000 آدمی. تو جب ہم معدود کو ذکر کریں گے تو پھر میئتان اور الفان کا جو نون ہے وہ نون ہو جائے گا ڈراپ، وہ نون ہو جائے گا ڈراپ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الفا طالبین اور الفا طالبتن، یعنی 2000 طالبات یا 2000 طلبہ. اب بات آئی کس کی؟ اب بات آئی 3 سے لے کر 10 تک ہزار، یعنی 3000 سے لے کر 10,000. تو 3000 سے لے کر 10,000 تک کی جو گنتی ہے وہ مرکب اضافی کی گنتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ میاتوں میں ہم نے کیا کر دیا کہ دونوں کو جوڑ کے لکھا تھا، یہاں ہم جوڑ کے نہیں لکھیں گے، الگ الگ لکھیں گے. ٹھیک ہے، الگ الگ لکھیں گے. اب آپ دیکھیے 3,000 طالب. ٹھیک ہے، 3,000 آلافن نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا ہے؟ اگر یہاں پہ وہ ذکر نہیں ہوتا طالبن یا طالب ذکر، تو ہم کسرہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کیا سوری 3,000 ہم نے پڑھا 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ کیا استعمال ہوتی ہے؟ مرکب اضافی استعمال. تو ہم آلافن تنوین نہیں لگا سکتے. سوری کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے آلافی، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ. اس پہ تنوین آ سکتی تھی، لیکن چونکہ اب یہ آلافی یہ خود مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ تو ہے ثلاثہ کے لیے، اب یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ طالبین کی طرف. تو اب مضاف پر کیا ہوتا ہے؟ کیا نہیں آتی ہے؟ تنوین نہیں آتی ہے. اس لیے ہم نے آلافین پہ تنوین نہیں لگائی. ہم نے کہا 3,000 طالب، 3000 طلبہ. 3,000 طالبۃ، 3000 طالبات. اس کے بعد 4,000 طالب، 4000 طلبہ. 4,000 طالبۃ، 4000 طالبات. 5,000 طالب، 5000 طالب. 5,000 طالبۃ، 5000 جو ہے طالبات. 6,000 طالب، 6000 طلبہ. 6,000 طالبۃ، 6000 طالبات. 7,000 طالب، 7000 طلبہ. 7,000 طالبۃ، 7000 طالبات. 8,000 طالب، 8000 طلبہ. 8,000 طالبۃ، 8000 طالبات. 9,000 طالب، 9000 طلبہ. 9,000 طالبۃ، 9000 طالبات. 10,000 طالب، 10,000 طالب. 10,000 طلبہ جو ہے طلبہ. اور اس کے بعد ہے 10,000 طالبۃ، 10,000 طالبات. تو یہ جو ہے الحمدللہ 10,000 تک ہماری گنتی جو ہے مکمل ہوئی. اب آ رہی ہے 20,000 کی بات. کس کی آ رہی ہے؟ 20,000 کی بات. تو 20 کے لیے ہمارے پاس داعی موجود ہے. کون سی؟ 20. کیا ہے؟ 20 ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم کو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ 20,000 طالب، 20,000 طالب، 20,000 طالب. 20,000 طالب اور 20,000 طالبۃ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ چیز ہم کو دھیان رکھنی ہے. 30,000 طالب، 30,000 طالبۃ. 40,000 طالب، 40,000 طالبۃ. 50,000 طالب، 50,000 طالبۃ. اس کے بعد کہاں تک دیا ہوا ہے؟ ہاں 50,000 تک دیا ہوا ہے. اور 50 کے بعد 50,000 کے بعد جو ہے جو گنتی جو ہے وہ آگے پھر لاکھ والی. 100,000 طالب، 1,00,000 طلبہ. 100,000 طالبۃ، 1,00,000 طالبات. 100,000
اب دیکھیے میاتا 2، ٹھیک ہے 2 لاکھ، تو اب یہاں پہ نون ڈراپ ہو گیا کیونکہ ہم معدود ذکر کر رہے ہیں. میاتا الف طالب 2 لاکھ طلبہ، میاتا الف طالبۃ 2 لاکھ طالبات، 300 الف طالب، ٹھیک ہے، اور 300 الف طالبۃ. اس کے بعد 400 الف طالب، 400 الف طالبۃ، 4 لاکھ. ٹھیک ہے، تو 4 لاکھ تک شیخ نے جو ہے الحمدللہ ہم لوگ کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اب آپ نیچے آپ کو شیخ جو ہے نا ایک مطلب ایک چیز بتا رہے ہیں کہ جو آپ ابھی جو بلو لائن میں جو گنتی 6543 کیا ہے 6543. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو اگر ہمیں گننا ہے، ہم کو یہ کہنا ہے کہ 6543 ریال، 6543 روپئے. تو اب ہم اس کو کیسے عربی میں ہم کیسے ادا کریں گے، وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، وہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. تو اب یہاں پہ عربی کے اندر کیا ہے کہ 6543. تو اب ہم پہلے کس پہ آئیں گے، پہلے ہم گنیں گے 43، 43، اور اس کے بعد آیا 500، تو ہم اس کے بعد کہیں گے 500 و500، ٹھیک ہے، اور 500 اور 6000 ریال. اب یہاں پہ ثلاثت جو مذکر ہے وہ مذکر کیوں ہے، اس لیے کہ ریال مذکر ہے. جو ثلاثت مؤنث ہے وہ اس لیے کہ ریال مذکر ہے. معدود کیا ہے، جس کو ہم گن رہے ہیں وہ مذکر ہے، اس لیے ہم اس کے لیے جو عدد لائے وہ کیا لائے، وہ مؤنث لائے. تو ہم کو کیسے گننا ہے، یعنی جیسے ہمیں اس میں شیخ نے ایک ایگزامپل دی کہ 6543، تو پہلے ہم کس کو گنیں گے، 43 کو، 43، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم کیا کہیں گے 500 کو، و500، اور اس کے بعد پھر آئے گا 6000 و6000 ریال. اب ریال مذکر ہے اس لیے ثلاثت عدد جو ہے مؤنث لائے. اب یہاں پہ دوسری جو شیخ نے مثال دی روبیہ کی، روبیہ مؤنث ہے، روپیہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے جو عدد لائے ہیں وہ مذکر لائے ہیں، اس لیے اس کے مذکر. تو اب جو ہے ہم کو پہلے تو 43 گننا ہے، فرق صرف میں کس میں ہے، ثلاثتن اور سر، باقی پورا سیم رہے گا. 43 43، 3 اور 40 یعنی 43، و500 اور 500، و6000 روبیۃ اور 6000 روپئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے عربی میں گنا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے شیخ نے یہ پوری جو چیز ہم نے پڑھے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے نیچے دے دیا ہے. دیکھیں یہ چیز کو آپ اس پہ آپ دھیان دیں تو آپ کو یہ پوری گنتی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، احوال العدد، عدد کی احوال، عدد کی کیفیت، یعنی جو عدد جو ہم گن رہے ہیں، یعنی جو ہے 1 2 3 4 5 6 جو بھی ہیں، 11 12 13 21 22، جو عدد جو ہم گر رہے ہیں. اب عدد کے تعلق سے جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدد کے کیا حالات رہیں گے، کب کیسے ہوگا، تو وہ چیز ہم کو بتا. تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے العددانی، 2 عدد. کون سے 2 عدد، 1 و 2، 1 اور 2، علی وفق المعدود، معدود کے موافق ہوں گے. 2 عدد کون سے، 1 اور 2، 1 اور 2 یہ معدود کے موافق رہیں گے. یعنی معدود مذکر ہے تو عدد مذکر، معدود مؤنث ہے تو عدد مؤنث، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ الاعداد من 3 الى 10، کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد علی عکس المعدود، معدود کے اپوزٹ رہیں گے. عکس مطلب مخالف. 3 سے لے کر 10 تک کے معدود، 10 جو ہے یہ معدود کے مخالف ہوں گے، اپوزٹ ہوں گے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ثلاثۃ، اربعۃ، ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد پھر تیسرا پوائنٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ العددانی، 2 عدد. کون سے عدد، 11 و 12، 11 اور 12. الجزآنی علی وفق المعدود، دونوں جز معدود کے موافق رہیں گے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے 11 اور 12 دونوں جز جو ہے
معدود کے موافق رہیں گے. معدود مذکر ہے تو دونوں جز مذکر، معدود مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث، جیسا کہ ابھی ہم نے گنتی کے اندر پڑھا. گنتی کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا تو جیسے ہم نے کہا 11 طالبا، 12 طالبا، 11 طالبا، 12 طالبة، یعنی یہ جو ہے ہم کو عدد کا احوال بتائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے 4 نمبر میں کہ الاعداد من 13 الى 19، 13 سے لے کر 19 تک. کتنے سے؟ اعداد یعنی جو چیز ہم گن رہے ہیں 13 سے لے کر 19 تک. الجزء الاول على عكس المعدود. الجزء الاول کیونکہ 11 سے لے کر 13 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مرکب ہیں، یعنی دو عدد جو ہے دو جملوں سے مل کر بنا ہو، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مرکب. تو الجزء الاول على عكس المعدود، پہلا حصہ معدود کے مخالف رہے گا. والجزء الثانی على وفقه، اور دوسرا پارٹ معدود کے موافق ہوگا. جیسا کہ ہم نے جو ہے پڑھا، شیخ نے ہم کو پوری گنتی جو ہے الحمدللہ بتائی. جیسا کہ ہم لوگ پڑھے کہ 4، مثال کے طور پر 14 طالبا، تو طالبا مذکر ہے، پہلا عدد کا جو حصہ ہے وہ مخالف ہے، لیکن 10 دوسرا حصہ ہے وہ مذکر کے موافق ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم نے پڑھا مؤنث کا 14 طالبتن، 14 طالبات. پہلا جو ہے یعنی طالبتن مؤنث ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے 4 یہ مذکر استعمال ہوا، باقی دوسرا ہے وہ طالبتن مؤنث ہے تو 10 مؤنث استعمال ہوا. تو یہ چیز ہم کو بتائی جا گئی. تو یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لی تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد اب آپ شیخ ہم کو بتا رہے ہیں احوال المعدود، معدود کی احوال، معدود کی کیفیت، یعنی اگر ہم معدود کے کیا کیا اعراب رہیں گے، وہ ہم کو معدود کیسے استعمال ہوگا وہ ہم کو بتایا جا رہا ہے. تو کہا من 3 الى 10، من 3 الى 10 طلاب. ٹھیک ہے. مطلب یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہے جس کو ہم گن رہے ہیں وہ جمع استعمال ہوگا اور مجرور ہوگا. اسی لیے شیخ نے طلاب ہم کو فار ایگزامپل دے دیا. ٹھیک ہے. یعنی ہم کہتے ہیں جو ہے 3 طلبہ تو ہم طلاب کہتے ہیں، 3 طلاب، 4 طلاب، 5 طلاب. تو کہا جمع مجرور، کہ جمع رہے گا اور مجرور رہے گا. کیا رہے گا؟ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہے وہ جمع استعمال ہوگا اور مجرور استعمال ہوگا، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. 3 طلاب، 4 طالبات، 5 طلاب، 5 طالبات ہم پڑھ چکے ہیں. اب بات آ رہی ہے من 11 الى 99، 99 کہ 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک طالباً. ٹھیک ہے. ہم کو کہا گیا یعنی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 11 طالباً، ٹھیک ہے، 21 طالباً، 21 طالبتاً. تو اب جو معدود ہے جس کو ہم گن رہے ہیں 11 سے 99 تک، 99 تک، مفرد منصوب، مفرد سنگولر ہوگا اور منصوب استعمال ہوگا. الحمدللہ. اور اس کے بعد آئی تیسری باری کہ 100 سے لے کر 1000 تک، 100 اور 1000 کا جو معدود ہے وہ معدود رہے گا مفرد لیکن مجرور. 100 طالب، 1000 طالب، 100 رجل، 1000 طالبۃ، یعنی جو ہے 100 سے 1000 تک مفرد مجرور. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ شیخ نے شارٹ کٹ میں ہم کو احوال العدد اور احوال المعدود